لازم ہے۔ اچھا، اب جو رسول کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چل رہا ہے، تو بس اس کی پیروی آپ شروع کر دیں۔ یعنی ایسے شخص کو تلاش کریں جو اللہ کا بندہ ہو اور رسول کا نائب ہو، تو آپ اس سے قلبی تعلق پیدا کریں۔ آپ یعنی اب آپ کو اس کی تعظیم بھی کرنی ہے کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس سے محبت بھی کرنی ہے کیونکہ اب وہ آپ کی نظروں میں آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج ہم محبت الہی آخر کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قوانین بنا دیے ہیں، اور اللہ کے جو قانون ہے اس کو آپ معلوم کریں۔ اور قانون کیا ہے؟ انسان سے محبت۔ اور انسان سے دیکھیں، قرآن کی ایک آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یعنی وہ محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میری اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو مقصد تو حاصل ہو گیا۔ کیسے؟ اتباع رسول سے۔ اچھا، اتباع رسول کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسول کی اطاعت محبت کے ساتھ اگر ہو، ان کی پیروی اگر محبت کے ساتھ ہو، تو اس سے بن جاتا ہے اتباع۔ اتباع کامل اطاعت۔ ابھی موقع نہیں ہے اس کی، میں نے تفصیل کی بھی ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں محبت رسول، یعنی رسول کی اطاعت اگر محبت کے ساتھ کی جائے تو وہ پھر اتباع بن جاتا ہے۔ اور جب اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جائے تو آپ کو، یعنی الٹا اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یحببکم اللہ، اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ بہرحال آج دیکھیں، موضوع تو میرا یہ ہے کہ آج ہم محبت الہی کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں، اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اتباع رسول، آج ہم کیسے کریں گے؟ تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے پھر ذریعے کی تلاش کرنی ہے۔ رسول کے قائم مقام کون ہے آج؟ ایک سوال ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں ان کا درجہ جو ہے وہ نبیوں کے برابر ہے، بنی اسرائیل کے، یعنی وہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو ہے وہ وارث نبی ہے۔ آپ کسی وارث نبی کو تلاش کریں، وارث نبی کو تلاش کریں۔ اور اگر آپ کا دل ٹھک جاتا ہے، اور دل ٹھکنے کی بات کیا ہے، کیا پیمانہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو وہ شخص جاہل نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ متبع سنت ہو، صرف عالم نہ ہو بلکہ عامل بھی ہو، جو کہہ رہا ہو وہ کرتا بھی ہو۔ اور تو یہ مطلب دو بڑی نشانیاں ہیں۔ تو جو بھی اللہ والا ہے، ہم اس کو اللہ والا کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو اللہ کا دوست، اللہ کا ولی کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو وارث نبی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ آج بھی موجود ہیں۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت تک میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو حق پر قائم رہیں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ان پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ قرآن میں بھی ہے، لا یخافون لومۃ لائم۔ تو قرآن کی زبان سے تو میں نے آپ کو کہا کہ سچا شخص، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم ہر اس شخص کی پیروی کر سکتے ہو جس نے میری طرف رجوع کر چکا ہو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، دیکھیں اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے میں۔ جو رسول سیدھے راستے پر ہے،
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ چونکہ رسول سیدھے راستے پر ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ اچھا، اب جو رسول کے راستے پر چل رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چل رہا ہے، تو بس اس کی پیروی آپ شروع کر دیں۔ یعنی ایسے شخص کو تلاش کریں جو اللہ کا بندہ ہو اور رسول کا نائب ہو، تو آپ اس سے قلبی تعلق پیدا کریں۔ آپ یعنی اب آپ کو اس کی تعظیم بھی کرنی ہے کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس سے محبت بھی کرنی ہے کیونکہ اب وہ آپ کی نظروں میں آ گیا، کیوں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول کا متبع ہے، متبع سنت ہے، کوئی عمل اس کا شریعت کے خلاف نہیں ہے، اعلانیہ گناہ نہیں کرتا اور ایسے فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہے، اللہ کے راستے پر ہے، رسول کے راستے پر ہے، تو اب یہ شخص، منتخب شخص، یہ آپ کی محبت کے قابل ہے۔ اس سے آپ محبت کر دیں، شروع کر دیں اللہ کے لیے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے لیے اس سے محبت شروع کر دیں، پیار جسے کہتے ہیں۔ جب آپ اس سے پیار، اچھا یہ اللہ کی وجہ سے اگر آپ محبت شروع کر دیں گے کسی بھی ہستی سے، تو اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی کوئی دلیل دو حدیث سے یا قرآن سے، تو میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، باقاعدہ یہ باب ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی اللہ کے واسطے، پیار کیا اللہ کے لیے، بغض رکھا اللہ کے لیے، دیا اللہ کے واسطے، منع کیا اللہ کے واسطے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو بہرحال دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہمیں ایک ذریعہ چاہیے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا۔ وہ ذریعہ کون ہے؟ وہ اللہ کا بندہ، وہ نبی کا نائب۔ تو اس سے آپ محبت شروع کر دیں، اس کے پھر اپنے تقاضے ہیں اور یہ وہ جو بھی ہے، ابھی ٹائم کا مسئلہ ہے تو میں نے بیان کیا بھی ہے، جو لوگ چاہتے ہیں تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں وہ ساری باتیں۔ تو محبت الہی، آج اللہ کے کسی بندے کو دیکھیں، رہنمائی تو آپ کو بہرحال چاہیے اللہ کے راستے کے لیے، صرف کتاب کافی نہیں ہوتی انسان کے لیے، کتاب بعد میں آئی ہے، 23 سال میں قرآن مکمل ہوا ہے، لیکن نبی کی ذات پہلے آئی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن بعد میں، تو نبی کی ذات مکمل ہدایت کا ایک وہ ذریعہ ہوتی ہے۔ تو ایک انسان آج موجودہ جس کو آپ یعنی جو اللہ کا بندہ ہو، اس میں سینگ نہیں ہوتے کسی کے، اور لمبے جبے لمبے عمامے اس کی علامت نہیں ہوتی، بس وہ اللہ کے راستے پر ہونا چاہیے، اللہ کا بندہ ہونا چاہیے۔ بس آپ اللہ کے لیے محبت شروع کر دیں۔ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے۔ اب آپ یعنی الحب للہ والبغض للہ، اب یہ باقاعدہ حدیث میں ابواب ہے کہ قیامت کے دن، حدیث کا مفہوم میں بیان کروں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگ ایسے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے جو نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، جن کے سر پہ نورانی تاج ہوگا، اور ایسی حالت ہوگی جن پر پیغمبر غبطہ کریں گے، رشک کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن ایک آواز بھی دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟
تو بہرحال دیکھیں یہ بات اتنی اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے. محبت خالص اللہ کا حق ہے، لیکن پھر اس کے لیے ذریعہ ہے، پہلے پیغمبر اور پھر نائب پیغمبر، اللہ کا دوست. تو اس سے آپ محبت کا اظہار کریں. ایک صحابی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے حضور، میری آپ سے، یا رسول اللہ میری آپ سے محبت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ حب القلب یظہر بیدہ، کہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ قلب کی محبت کا اظہار تو ہاتھ سے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اپنے عمل سے تم اس کا ثبوت دو. تو بہرحال یعنی اپنے ہاتھ سے، حب القلب یظہر بیدہ، دل کی محبت کا اظہار تو ہاتھ سے ہوتا ہے. تو بہرحال اس جملے میں پورا ایک مضمون ہے جو کہ تفصیل طلب ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ محبت کا مرکز آپ نے بنانا ہوگا اس موجودہ وقت میں کسی بھی ایک انسان سے. کامل محبت، اس سے کامل محبت آپ کو متبع، یعنی آپ اس سے محبت بھی کریں گے اور اس کے راستے پر بھی چلیں گے. واتبع سبیل من اناب الی، اس کے راستے پر بھی چلیں گے. وہ اللہ کے راستے پر ہے، وہ رسول کے راستے پر ہے. یہی محبت کے ساتھ اس بندے کی اطاعت اور پیروی آپ کو رسول کی محبت تک پہنچا دے گی، اور رسول کی محبت جب آپ کو حاصل ہو گئی تو وہ محبت آپ کو اللہ کی خالص محبت تک پہنچا دے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم